وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. آج کے شو میں افغانستان میں کچھ علاقوں کی سیکیورٹی امریکی امداد سے چلنے والی مقامی پولیس فورس کے حوالے، لیکن متنازع وجوہات کیا ہیں، اور ملاقات ایک امریکی ڈاکٹر سے جو روہنگیاز کی مدد کے لیے برسر پیکار ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی شو میں اور بہت کچھ شامل ہے. دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک اور شروع کرتے ہیں ویو 360. امریکہ میں پناہ گزینوں کو انگریزی سکھانے کی ایک خاص کوشش، مستقبل میں روزمرہ استعمال کی اسمارٹ ٹیکنالوجی پر ایک نظر، اور ملاقات لاہور کی ایک فراخ دل خاتون سے. عمر، علی، اسامہ، حذیفہ اور میری ایک بیٹی ہے پیاری مومو. میں مر کر جینا چاہتی ہوں، تم مجھ کو زندہ رکھو گے. بالکل ایسے کہ میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہوں. افغان فوج نیٹو فورسز کے ساتھ مل کر مشرقی شعبے میں داعش کے خلاف عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، لیکن کئی علاقوں کی روزمرہ سیکیورٹی کی ذمہ داری اب امریکہ کی جانب سے فنڈ کی جانے والی مقامی پولیس فورس کے حوالے کر دی گئی ہے، جو متنازع بھی ہے. وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے ڈسٹرکٹ آچن میں اس فورس کے ساتھ کچھ وقت گزارا. ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں وردہ خلیل. اپنے لمبے بالوں اور لباس سے ہو سکتا ہے کہ یہ افراد دیکھنے والوں کو عسکریت پسند لگیں، لیکن دراصل یہ افغان لوکل پولیس میں کام کرنے والے دیہاتی ہیں. مشرقی افغانستان کے اچن ڈسٹرکٹ کے یہ لوگ داعش کے عسکریت پسندوں کی جانب سے حملے کی صورت میں پہلا دفاع ہوتے ہیں. یہ فورس اس لیے اتنی مؤثر ہے کیونکہ ان کے خاندان والے داعش کے حملوں کا سب سے پہلے نشانہ بننے والوں میں سے تھے. یہ صرف پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی زمینوں اور پیاروں کی حفاظت کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. افغان لوکل پولیس یا ALP کو 2010 میں امریکہ کی مدد سے قائم کیا گیا. اس کا مقصد مقامی افراد کو ان کے علاقوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میں شامل کرنا تھا، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں حکومتی سیکیورٹی کمزور تھی. ہم نے اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھایا ہے. ہم یہ پیسوں یا تنخواہ کے لیے نہیں کر رہے. $100 سے $150 جو ہمیں ہر ماہ دیے جاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اتنے پیسے ہم کچھ اور کام کر کے بھی کما سکتے ہیں. اب یہ سیکیورٹی فورس افغانستان کے 34 میں سے 31 صوبوں میں کام کر رہی ہے اور ملکی سیکیورٹی کا اہم حصہ بن چکی ہے. جہاں اچن کے رہائشی APL سے خوش ہیں، وہیں کہیں علاقوں میں ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی، طاقت کے بیجا استعمال اور جاگیردارانہ نظام کو مضبوط کرنے کا الزام ہے. افغانستان کے خود مختار ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق ALP میں اکثر بھرتیاں قانون کے تحت نہیں کی جاتی. کچھ علاقوں میں جرائم پیشہ افراد، عسکریت پسند، حتیٰ کہ طالبان بھی اس فورس کا حصہ بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں. امریکہ اس فورس کے لیے مستقبل میں کی جانے والی فنڈنگ کو اصلاحات کے بعد جاری کرے گا. افغان حکومت اس حوالے سے اقدامات اٹھا چکی ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق ابھی مزید اقدامات کی ضرورت ہے. عائشہ تنظیم کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA. میانمار یعنی برما میں جاری روہنگیا بحران کو لے کر واشنگٹن سمیت دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے. امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ اور اراکین کانگریس روہنگیا بحران کے حل کے لیے میانمار پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ذاتی طور پر بھی اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ملتے ہیں ایک امریکی ڈاکٹر سے جو بنگلہ دیش سے لے کر امریکہ تک روہنگیا کی مدد میں مصروف ہیں. شکاگو پہنچنے کے بعد عبدالجبار امان اللہ ریاست راکھین میں اپنے خاندان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، لیکن میانمار سے آنے والی حالیہ خبریں پریشان کن ہیں. وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں کیونکہ فوج نے ان کا گھیراؤ کر رکھا ہے. اپنے گاؤں سے ان کا آخری رابطہ یہ ویڈیو ہے جس میں ان کا گاؤں جل رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آگ کون لگاتا ہے، لیکن میرے گاؤں کے گھروں کو آگ لگ رہی ہے. امان اللہ کو شک ہے کہ یہ فوج یا ان کے دھڑوں کا کام ہے. میانمار حکام آتش زنوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبالغہ آرائی زیادہ ہے. سچ کا پتہ لگانا مشکل ہے، لیکن وہاں سے بھاگنے والے مسلسل ایک ہی کہانی سناتے ہیں. سبھی کی کہانی ایک جیسی ہے. فوج دیہاتوں میں آتی ہے، انہیں نظر آتش کرتی ہے اور آدمیوں کو مارتی ہے. 12 سال اور اس سے اوپر کی عورتوں کے اغوا اور عصمت دری کی بے شمار رپورٹس ہیں. انہیں اپنے ساتھ کچھ لے جانے نہیں دیا جاتا اور وہاں کے لوگ پہاڑوں کی جانب بھاگتے ہیں. ڈاکٹر عمران اکبر شکاگو واپس پہنچے ہیں بنگلہ دیش کے کیمپوں کے دورے سے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں روہنگا پناہ لینے پر مجبور ہیں. کھانے کے انتظار میں کھڑے لوگوں کی قطاریں میلوں لمبی ہیں. روزانہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہے. حفظان صحت اور مناسب لیٹرین کی سہولیات نہیں ہے، جس سے ہیضے اور دوسری بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے. تصویروں اور ویڈیو کے ساتھ اکبر امریکی قانون سازوں سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ میانمار میں نسل کشی ہو رہی ہے.
تصویروں اور ویڈیو کے ساتھ اکبر امریکی قانون سازوں سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں. انہوں نے سینیٹر ڈک ڈربن سے شکاگو کے روہنگا کلچرل سینٹر میں بات کی. انہیں اقوام متحدہ کے مبصرین کو میانمار میں روہنگیا کے تمام علاقوں تک رسائی دینی چاہیے. اس سلسلے میں کوئی عذر نہیں چلے گا اور امریکہ کو اپنی امداد بند کر دینی چاہیے. ڈربن چاہتے ہیں کہ میانمار کی فوج کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر دیے جائیں. عبدالجبار امان اللہ کو اپنے گھر والوں کی خیریت کا انتظار ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ امریکی حکومت کا رد عمل ان کے خاندان کی بر وقت مدد کر پائے گا اور اس انسانی بحران کو بھی جس کی وجہ سے 5 لاکھ لوگ در بدر ہو گئے ہیں. کین فرابا کے ساتھ صبا شخان، اردو VOA. اکتوبر 2015 سے سپتمبر 2016 کے درمیان امریکہ میں دنیا بھر سے آنے والے 31,000 سے زائد پناہ گزین آباد ہوئے. بہتر زندگی کی تلاش میں یہاں آنے والے جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اس کے لیے وفاقی حکومت بہت سے پروگرام چلا رہی ہے جن میں انہیں نوکری کے لیے تیار کرنے کی کوششیں بھی شامل ہیں. لیکن ایک نئے ملک میں اجنبیوں سے نوکری مانگنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب ان کی زبان بھی اجنبی ہو. تو جو پناہ گزین انگریزی بولنا نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں، یہی جاننے کی کوشش کی ہے سارا زمان نے. فرشتہ عارفی کچھ ہی ماہ قبل افغانستان سے امریکہ آئی ہیں. اپنے آبائی وطن میں وہ فارسی پڑھاتی تھیں، لیکن امریکہ آ کر انہیں انگریزی کا طالب علم بننا پڑ گیا. میں اچھی انگریزی بولنا چاہتی ہوں تاکہ کمپیوٹر والی نوکری ملے. کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں نوکری نہیں کرنی میں نے. فرشتہ ان ہزاروں پناہ گزینوں میں سے ایک ہیں جو امریکہ بہتر زندگی کے خوابوں کے سوا شاید ہی کچھ لے کر آتے ہیں. پناہ گزینوں کی آبادکاری کے ذمہ دار ادارے انہیں یہاں قلیل مدت کے لیے مالی امداد تو دیتے ہیں، لیکن یہ خود پناہ گزینوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد کوئی نوکری حاصل کریں. اور امریکہ میں نوکری کے لیے ضروری ہے انگریزی. نوکری کے ہر اشتہار میں لکھا ہوتا ہے کہ انگریزی بولنے کی صلاحیت ہونا ضروری ہے. روتھ جیسے پناہ گزین مدد کے لیے جا سکتے ہیں انگریزی کی خصوصی کلاسوں میں، جیسی دارالحکومت واشنگٹن کے قریب پرنس جارجز کمیونٹی کالج میں ہر روز پڑھائی جاتی ہیں. یہاں طالب علموں کو ان کی عمر نہیں بلکہ انگریزی کے ان کے علم کی بنیاد پر کلاسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اساتذہ مختلف سرگرمیوں کی مدد سے انہیں روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی صورتحال سے انگریزی میں نمٹنا سکھاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں وہ الفاظ سکھائیں جن کی انہیں عام زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ جو الفاظ وہ ایک دن سیکھتے ہیں انہیں وہ دوسرے روز کسی سے گفتگو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وفاقی فنڈ سے ملک بھر میں چلائی جانے والی ایسی کلاسیں عام طور پر پناہ گزینوں کے لیے مفت ہوتی ہیں، لیکن ریاستی حکومت کالج سے طالب علم کی حاضری کا ہر ہفتے ریکارڈ لیتی ہے. میرے خیال میں حکومت جاننا چاہتی ہے کہ کون کلاس میں آ رہا ہے، اور پھر وہ ان کی آبادکاری کے لیے ذمہ دار ادارے سے رابطہ کر کے پتہ کر سکتی ہے کہ کس نے کلاس میں آنا کیوں چھوڑ دیا ہے، طالب علم بیمار ہے یا اسے نوکری مل گئی ہے. اساتذہ کہتے ہیں کہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود پناہ گزین طالب علم نہ صرف باقاعدگی سے پڑھنے آتے ہیں بلکہ مثبت رویے کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، جیسے سوڈان کے علاقے دارفور سے آنے والے نور الدین حسن. مجھے سیکھنے میں مزہ آ رہا ہے. انگریزی مشکل نہیں، آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے. امریکہ میں مذہبی بنیاد پر پناہ حاصل کرنے والے پاکستانی انور شہزاد کہتے ہیں کہ باقاعدگی سے آنے کی ایک وجہ اساتذہ کا پڑھانے کا انداز بھی ہے. یہاں فرینڈلی ہم کام کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتا ٹیچر. امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی زندگی اس سے تو بہت مختلف ہوگی جیسی وہ اب تک گزار چکے ہیں. انہیں انگریزی زبان کی تعلیم دے کر امریکی کوشش کر رہے ہیں کہ پناہ گزینوں کی نئی زندگی پہلے سے بہتر بھی ہو. عام صارفین کے استعمال کے لیے الیکٹرانکس بنانے والی کمپنیاں مارکیٹ میں بہت سی سمارٹ پروڈکٹس لا رہی ہیں جو ہماری زندگی آسان بناتی ہیں، اور ان پروڈکٹس کو پیش کیا جاتا ہے امریکہ میں ہونے والے سالانہ کنزیومر الیکٹرانکس شو میں. اس سال کچھ دلچسپ پروڈکٹس دیکھنے کو ملی، آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں. یہ ہے بائٹن دی اسمارٹ کار، ایک ایسی گاڑی جو اسمارٹ فون پر ایک ٹچ یا محض ہاتھ کے ایک اشارے سے کام کرے گی. اور یہ ہے روزمرہ کی زندگی میں اسمارٹ اشیاء کا دنیا میں سب سے بڑا میلہ، CES یعنی کنزیومر الیکٹرانکس شو.
لاس ویگس میں ہونے والے اس میلے میں اسمارٹ کار سے لے کر اسمارٹ آئینے تک سب کچھ صارفین کے لیے حاضر ہے۔ اسمارٹ آئینہ، صحیح سنا آپ نے، ایک ایسا آئینہ جو آپ کی تصویر لے گا اور پھر ہر روز جب آپ آئینہ دیکھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جلد کی صحت کیسی ہے۔ اب آپ سر سے پیر تک اسمارٹ اشیاء کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے یہ اسمارٹ جوتا۔ فوجیوں کے لیے بنایا گیا یہ جوتا پہننے والے کی تمام حرکات اور سکنات کا جائزہ لیتا ہے اور پاؤں میں درد کی صورت میں یا گرنے اور کسی بھی قسم کے زخم کی صورت میں اس کے ساتھیوں کو خبردار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور سفر کے شوقین یا زیادہ سفر کرنے والے افراد کے لیے حاضر ہے اسمارٹ سوٹ کیس، جو نہ چوری ہو سکتا ہے اور نہ گم۔ یہ سوٹ کیس، جسے پپی 1 کا نام دیا گیا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور صرف اسی کے پیچھے پیچھے اپنے آپ ہی چلتا رہتا ہے۔ اب آپ کو اپنے سامان کو پکڑ کر رکھنے اور ہر جگہ گھسیٹنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسمارٹ سوٹ کیس یہ کام خود کرتا ہے اور آپ کو کبھی نہیں بھولتا، چاہے آپ سامان بھول جائیں، کیونکہ اس میں ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگی ہے جو مالک کے پاس ہے اور GPS ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر وقت اس کے ساتھ۔ اور بات ہو رہی ہے اسمارٹ چیزوں کی، تو اب اسمارٹ گھر بھی بننا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جب گھر میں ہر چیز اسمارٹ لگی ہو تو گھر بھی اسمارٹ کہلاتا ہے۔ جیسے یہ گھر، جس میں مالک کی آواز کو پہچاننے والی ٹیکنالوجی الیکسا موجود ہے، جسے آپ گھر کے مختلف کاموں کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ میوزک لگانا ہو، موسم کا حال پوچھنا ہو، گھر کے دروازے لاک کرنے ہو، مختلف کمروں کا ویڈیو جائزہ لینا ہو یا لائٹس آن آف کرنی ہو، اور یہ سب کچھ آپ محض اپنی آواز سے کر سکتے ہیں اپنے اسمارٹ فون پر۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکہ میں تاریخی اور صدیوں پرانی عمارات کو ان کی اصل حالت میں برقرار رکھنے کی خصوصی کوششیں کی جاتی ہیں، مقصد ہے ثقافتی ورثے کی حفاظت۔ نیو یارک کے ایک ایسے ہی چرچ کی کہانی بتا رہے ہیں ندیم یعقوب۔ بروکلن کے کلنٹن ہل ایریا میں پرانی اور دلچسپ عمارتوں کی کمی نہیں۔ یہ چرچ تقریباً 1 صدی پرانا ہے۔ چرچ کے ایک حصے میں بروکلن ڈانس اسٹوڈیو واقع ہے۔ باقی حصوں کی بوسیدگی کا اندازہ اس کے دروازوں، کھڑکیوں اور دیواروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 2 عشروں کے دوران چرچ کے باقاعدہ اراکین کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ان کے لیے چرچ کی دیکھ بھال کے اخراجات پورے کرنا ممکن نہیں رہا۔ میرے یہاں آنے سے پہلے یہ ایک جمنیزیم تھا جو کافی عرصے سے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کی چھت گر رہی تھی اور دیواروں میں دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ پیپر فیجنز ایک ڈانسر اور کارپینٹر ہیں۔ کچھ سال پہلے چرچ کی انتظامیہ نے انہیں ایک ہال کو ڈانس اسٹوڈیو میں تبدیل کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بدلے پیپر پوری عمارت کی دیکھ بھال اور مرمت کرتے ہیں۔ کئی دفعہ بس یہی کافی ہوتا ہے کہ میں عمارت کے اندر موجود ہوں۔ بارش میں جب چھت ٹپک رہی ہو تو پانی باہر پھینکنا، برف باری کے دنوں میں برف ہٹانا۔ چونکہ نیو یارک میں اس طرح کے ڈانس فلورز بہت کم ہیں، اسی لیے کئی ڈانس گروپس پریکٹس کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ان آرٹسٹ کے لیے ایک گرجا گھر کی عمارت میں فن کا اظہار کرنا ایک خوبصورت تجربہ ہے۔ علامتی طور پر یہ ایسی جگہ ہے جہاں عبادت ہوتی رہی ہے۔ جب آپ رقص کرتے ہیں تو زندگی کی تان سے جڑ جاتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ بھی عبادت ہے۔ چرچ کی انتظامیہ بھی شاید یہی چاہتی تھی۔
मसीही होने के नाते हम ये जगह दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि लोग यहाँ आएं और इसका फ़ायदा उठाएं, और शायद कुछ लोग अपनी रूहानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमारे साथ इबादत में शरीक होने के बारे में सोचें। कई फनकार जो अमरीकी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, वो गिरजाघर की पुरानी इमारत को तबाही से बचाने के काम में दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं 2 बरस से यहाँ रक़्स सिखा रही हूँ। 70 के अशरे में मेरी वालिदा सेक्रेटरी की हैसियत से इस चर्च से मुंसलिक रही थी। जब मैंने देखा कि गिरजाघर की मरम्मत की जा रही है तो मैंने इनसे राब्ता किया और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने का फैसला किया। इलाके के बासी चर्च और आर्टिस्ट कम्युनिटी के दरमियान इस ताउन को मुस्बत कदम करार देते हैं। आप सकाफती सरगर्मियों, मौसीकी और डांस के जरिए एक दूसरे से ताल्लुक पैदा कर सकते हैं। ये सरगर्मियाँ तख्लीकी होने के साथ साथ दिलचस्प और सबकी पहुँच में भी हैं। चर्च के कुछ कदामत पसंद अरकान की जानिब से डांस स्टूडियो की मुखालफत के बावजूद पेपर आर्ट के फरोग और सकाफती विरसे को बचाने के लिए पुरअज़्म हैं। प्रोजेक्ट की तकमील से 8 माह पहले मैंने ये टैटू बनवाया था, जो इस इमारत, औजारों और इस कम्युनिटी के साथ मेरे अज़्म का इजहार है। ये इमारत जो तोड़ फोड़ का शिकार थी, इसे एक देखभाल करने वाले की ज़रूरत थी। मुझे स्टूडियो की ज़रूरत थी। इस तरह हमने एक दूसरे को तलाश कर लिया। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। और मेड इन पाकिस्तान में जाएंगे लाहौर की रुखसाना इजहार के घर, जहां गुज़श्ता 10 साल से रोज़ाना कई सौ लोगों के लिए दस्तरखान सजता है। रुखसाना जो खाना ज़रूरतमंद अफराद के लिए बनाती हैं, वही अपने बच्चों को भी खिलाती हैं। यही नहीं, उनकी मदद से मुस्तहिक बच्चों के लिए स्कूल भी चल रहे हैं और कई ख़ानदानों की ज़िंदगी का पहिया भी। वो ये सब क्यों करती हैं और कैसे, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम रुखसाना इजहार है और मैं लाहौर जौहर टाउन में रहने वाली हूँ। मैं जब कराची से शादी होकर आई तो यहाँ बहुत डिफरेंट माहौल था, मैं एडजस्ट नहीं कर पाती थी। फिर अल्लाह ताला ने मुझे कुरान की तरफ मैंने रुजू किया। कुरान की तरफ मैं बहुत पढ़ना और बहुत समझना सीखना शुरू किया, और कुरान जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मुझे सिर्फ एक ही मैसेज उसमें मिला कि अल्लाह को अपने बंदे बहुत प्यारे अपने बंदों से, और जो उसके बंदों से प्यार करेगा वो अल्लाह का महबूब है। हमारा मोटो अल्लाह की मखलूक की खिदमत है, और उसमें सबसे बुनियादी चीज़ मेरे नज़दीक खाने का काम है। वो हमारा ना पूरे 24 घंटे चलता रहता है, जो भी आता है, लेकिन प्रॉपरली 1 बजे यहाँ दस्तरखान लगता है। बाकायदा 35 साल तो मुझे हो चुके हैं। 8-10 लोगों से शुरू हुआ था। बच्चों को मैं घर के बाहर गेट पे कहती थी कि बेटे अंकल को बुलाओ, अंकल से कि आप हमारे यहाँ खाना खा लें, कोई चौकीदार है आप हमारे यहाँ खाना खा लें। इस तरह हम लोग को इनवाइट करते थे। बस इस तरह वो लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि यहाँ खाने का बंदोबस्त है, कि आज शायद 600-700 लोग खाना खा लेते हैं। बैलेंस डाइट हमारे हफ्ते में 3 दिन सब्जी होती है, 2 दिन दाल और 2 दिन गोश्त होता है। मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ। उसके लिए हमारे घर से मिर्च, मसाले, नमक हम सब ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। सफाई और ये सब चीज़ें जो है ना, उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि खाने के साथ साथ जब ये लोग आने शुरू हुए तो पता चला उनके प्रॉब्लम्स भी पता चलने शुरू हुए। कोई कैंसर का मरीज़ है, कोई यतीम बच्चे हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई जॉबलेस है। वो इतना ये हल्का बढ़ता चला गया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल शकुपुरा में चल रहा है, एक स्कूल यहाँ घर के सामने। थोड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग भी करते हैं कमेटियों की शक्ल में। मेरे पास तमाम उन लोगों की कमेटियाँ डली हुई जिन पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, यानी कि फ्रूट वाले की, मेरे सारे मुलाजमीन की, ये दूध बेचने वाले की, सब की उनकी डली हुई इस तरह कमेटियाँ डालते हैं। और आप अगर मेरे मुलाजमीन से पूछें उनके घर बन गए। मेरा घर जो है ना वो एक सिंबल है, लोगों को पता है कि वो हर प्रॉब्लम के लिए कहते हैं बाजी रुखसाना के पास चले, बाजी रुखसाना के पास चले जाओ। मुस्तकबिल में मैं सबसे ज़्यादा मैं अपने बच्चों के लिए एक शेर मैं कहती हूँ कि उमर, मेरा बड़ा बेटा उमर, अली, उसामा, हुज़ैफ़ा और मेरी एक बेटी है प्यारी मोमो, मैं मरकर जीना चाहती हूँ, तुम मुझको ज़िंदा रखोगे। बिल्कुल ऐसे कि मैं अपने बच्चों को तैयार कर रही हूँ।
جنگ سے انسانوں کو پہنچنے والے جانی اور مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اب امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کی تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جیسے جیسے لڑائی کا دائرہ پھیلتا ہے، جانوروں کی تعداد بھی گھٹتی جاتی ہے۔ اس کے لیے ماہرین نے افریقہ میں ہاتھی اور گینڈے جیسے گھاس کھانے والے 250 سے زیادہ مختلف بڑے جانوروں کی آبادی کے 65 سالوں پر محیط مشتمل ڈیٹا کا جائزہ لیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جانور نہ صرف گولہ بارود سے مرتے ہیں بلکہ ان کی آبادی پر انسانوں کا قبضہ اور فوجیوں کی خوراک کے لیے ان کا شکار بھی اہم وجوہات ہیں۔ جس طرح زمین پر درخت سیلابی ریلوں کی شدت میں کمی لاتے ہیں، اسی طرح سمندروں کی طوفانی لہروں سے ساحلی علاقوں کو بچانے میں کورلز یا مونگوں کی زیر آب چٹانیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن خدشہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اگلے 35 سال میں یہ کورل پوری طرح تباہ ہو سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے امریکہ میں کورل کی ایک سخت جان قسم نرسریوں میں اگائی جا رہی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مایامی کے ساحل سے ذرا دور غوطہ خور کورل یعنی مونگے کی شاخیں سمندر کی تہ میں لگا رہے ہیں۔ یہ ٹہنیاں یونیورسٹی آف مایامی کی کورل نرسری سے حاصل کی گئی ہیں۔ آبی چٹانوں کی بحالی میں مصروف سائنسدانوں نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ مونگے اس صورت میں زیادہ تیزی سے اگتے ہیں جب انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے۔ پروجیکٹ مینیجر ڈالٹن ہیسلی کہتے ہیں کہ تجربات کا آغاز 9 سال پہلے لیبارٹری میں انگلی کے سائز جتنے 30 ٹکڑوں سے ہوا۔ ہم نے ان سے مونگے کی نرسری میں 3500 سے زائد ٹکڑے پیدا کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے کسی بھی روز مقامی آبی چٹانوں پر قدرتی طریقے سے اگانے کی خاطر کئی شاخوں والے سینکڑوں مونگے منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا گروپ اب تک آبی چٹانوں پر 11,000 مونگے لگا چکا ہے، مگر ان مونگوں کو انہی گرم ہوتے ہوئے سمندروں کا سامنا ہے جو دنیا کے کئی دوسرے خطوں میں آبی چٹانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ڈالٹن کی ٹیم نہیں چاہتی کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں، اس لیے وہ یونیورسٹی آف مایامی کے اینڈریو بیکر کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایسے مونگے لگائیں جو گرم پانیوں کا شکار ہو جائیں، ہم در حقیقت ایسے مونگے لگا رہے ہیں جو ہمارے خیال میں مستقبل میں زیادہ گرمی برداشت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مونگے اپنی خوراک اور شوخ رنگ اپنے ساتھ اگنے والی کائی سے حاصل کرتے ہیں، مگر جب پانی گرم ہوتا ہے تو کائی ختم ہو جاتی ہے۔ بے رنگ آبی چٹانیں یا کورل زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ اینڈریو اپنی لیبارٹری میں ایسے مونگے منتخب کرتے ہیں جو زیادہ بہتر حالت میں بحال ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ 2 ماہ پہلے یہ بالکل سفید ہو کر رہ گئے تھے، ان کی واپسی کافی اچھی ہے۔ اب ان کی نئی شاخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اب اگلا قدم ان سخت جان مونگوں کو تنزلی کا شکار چٹانوں پر لگانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں یہ کیسے رہتے ہیں۔ ٹیم پر امید ہے کہ وہ ان مونگوں کو زندہ رہنے کا ایک اور موقع فراہم کر سکتی ہے۔ ہم کرۂ ارض پر مونگے کی ہر چٹان کی تعمیر نو نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمارے پروگرام اور کوششوں کا ایک دوسرا بڑا حصہ تعلیم ہے۔ آبی چٹانوں کی تعمیر نو کے لیے وہ رضاکار بھی بھرتی کرتے ہیں جنہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کی ضرورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس پیغام کو پھیلانے میں مدد دیں گے۔ اسٹیو باراگونا کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ ہم سے رابطے کے لیے آئیے facebook.com/view اردو کے پیج پر۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔